نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس عشرے کے کچھ فضائل اور کچھ اعمال میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تاکہ ہم اور آپ اس عشرے کے جو فضائل ہیں، اس کے جو اعمال کرنے کے ہیں، ان کے مطابق ہم ذی الحجہ کے عشرے اولیٰ کو گزار سکیں اور بھرپور انداز میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم ذی الحجہ کے عشرے اولیٰ کو گزار سکیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ غور کریں تو اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں پر اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ دن اور رات میں کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جس میں دنیا اللہ رب العزت کی رحمت سے سیراب نہ ہوتی ہو، مگر کچھ ایام ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنی مغفرت کا خصوصی فضل اور خصوصی اعلان فرماتی ہے۔ انہی مخصوص ایام میں سے ذی الحجہ کا عشرے اولیٰ بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اس عشرے میں عبادتوں کا اور نیک کاموں کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں بندے کی جانب سے انجام دیے جانے والے نیک اعمال اللہ رب العزت کو بے پناہ محبوب ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ کے اعمال صالحہ جو ہیں، یعنی نماز ہے، روزہ اور تسبیح ہے، تلاوت ہے، اذکار وغیرہ ہیں اور صدقہ اور خیرات وغیرہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی یقیناً بے شمار پسند فرماتے ہیں، بے انتہا ان کو پسند فرماتے ہیں۔ اتنا عشر ذی الحجہ کے علاوہ دیگر ایام کے جو بھی اعمال صالحہ ہم اور آپ کرتے ہیں، اتنا اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں کرتے جتنا ان ایام میں پسند فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، عشر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی روزوں کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ترجمہ حدیث پاک کا یہ ہے، جو شخص ذی الحجہ کے ایام عشرہ میں سے ایک دن روزہ رکھے تو اس کو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملے گا، اور جو شخص ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرے گا اس کو شب قدر میں عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے عشر ذی الحجہ میں عبادت کا مرتبہ اور اس کے ثواب کا عالم۔
ابھی آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عشرے میں اپنے بندوں پر کس قدر عنایات فرماتے ہیں، کتنی رحمتیں برساتے ہیں، اور صرف ایک دن کے روزے اور ایک رات کی عبادت پر بے انتہا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس بابرکت اور فضیلت والے عشرے میں اپنی پوری ذوق اور لگن کے ساتھ عبادت کر کے اپنے نام اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کریں، تب تو ان عشرے کی فضیلت کی کما حقہ جو اس کے فائدے ہیں اس سے ہم محظوظ ہو پائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ میرے عزیزو، اس عشرے کے اندر 4 مخصوص ایسے ہیں جو بہت ساری عبادتوں اور بہت سارے اعمال میں بھاری ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے عشرے ذی الحجہ کی جب چاند اس کا دیکھا جائے، چاند نکل آئے، تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ بال اور ناخن کا نہ کاٹنا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند ہوتے ہی امت محمدیہ پر سب سے پہلا حکم یہ عائد ہوتا ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کو نہ کٹوائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کٹوائے اور نہ اپنے ناخن تراش کرے۔ قربانی سے پہلے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا یہ عمل صرف قربانی کرنے والے حضرات کے لیے مستحب ہے، اور جو حضرات غریب اور نادار ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے یہ کام مستحب نہیں ہے۔ قربانی ہونے تک جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نہ بال کو کاٹے نہ ناخن کو کاٹے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کیونکہ وہ فرزندان توحید جو اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کے بابرکت گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ان کے لیے حالت احرام میں جہاں بہت سی چیزوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں بال اور ناخن بھی نہ کاٹے جائیں۔ تو اب جو لوگ حج بیت اللہ کی عظیم عبادت میں شریک نہیں ہیں اور اللہ کے بابرکت گھر کے پاس حاضر نہیں ہو سکے ہیں، ان کی جانب اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے متوجہ ہونے اور ان کو اللہ رب العزت کی رحمت کا مورد بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے برگزیدہ بندے حجاج کرام کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو۔ جس طرح عشرے ذی الحجہ میں حجاج کرام نہ تو بال کاٹتے ہیں اور نہ ناخن تراشتے ہیں، تم بھی ان کی اس عشرے میں ان کی مشابہت کر لو، تاکہ رحمت الہی کی جو گھٹائیں دیار حرم میں رب کے ان محبوب بندوں پر یعنی حجاج کرام پر برستی ہیں ان کی کچھ فوارے تم پر بھی آ جائیں۔ میرے عزیزو، ان مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ حضرات نہ تو اپنے بالوں کو کاٹیں اور نہ اپنے ناخن کو کاٹیں، تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے اور اللہ رب العزت ان حاجیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو رحمتیں برستی ہیں ان کا کچھ حصہ اور کچھ فوارے ہم سب کے اوپر بھی آ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی ان کے ساتھ میں مغفرت فرما دے۔ یہ 4 چیزیں تھیں جن میں سے 2 چیزوں کو میں نے ذکر کر دیا، اور انشاءاللہ 2 چیزیں رہ گئیں، وقت کی قلت ہے، اس لیے میں انشاءاللہ کسی دوسرے دن میں اللہ نے چاہا تو ان 2 چیزوں کو بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔